بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم حضرت بی بی خدیجہ ام المومنین کے بارے میں بات کریں گے۔ سید موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی حرم محترم ام المومنین خدیجہ بھی قریشیہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ یہ تھا: سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ، اور حضرت خدیجہ کا سلسلہ نسب جو قصہ مذکور پر جا کر چوتھی پشت میں مل جاتا ہے اس طرح ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزا بن قصہ۔ حضرت خدیجہ کی والدہ بنت زائد بھی قریشیہ اور بنو عامر بن لاوی کی اولاد تھی۔ عرب کے عہد جاہلیت کی اخلاقی پستی ضرب المثل ہے، تاہم بی بی خدیجہ اس تاریک دور میں اپنی عفت اور نیک کرداری کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے ممتاز تھی۔ حضرت خدیجہ کے والد ایک بڑے تاجر تھے اور کاروبار یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ چونکہ بڑھاپے کی کمزوری نے کاروبار کے قابل نہ رہنے دیا، اس لیے سب کام اپنی بڑی بیٹی حضرت خدیجہ کی نگرانی میں، جو بیوہ تھیں، سپرد کر دیا اور خود گوشہ نشین ہو گئے۔ حضرت زبیر کے والد عوام ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حقیقی بھائی تھے۔ مورخوں نے اس عقدہ کو حل نہیں کیا کہ خویلد نے اپنے بیٹے عوام کی موجودگی میں اپنی تجارت بیٹی کے کیوں سپرد کی۔ اس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ عوام ان دنوں چھوٹی عمر کے تھے۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کام کو اس کوشش اور قابلیت سے چلایا کہ تھوڑے ہی عرصے میں ایک بڑی مال و دولت کی مالک بن گئیں۔ حضرت خدیجہ بذات خود مال و تجارت لے کر نہیں جاتی تھیں، بلکہ مزاربت کا طریقہ جاری کر رکھا تھا، یعنی تاجروں کو روپیہ دے کر نفع میں شرکت کرتی تھیں۔ معلوم ہوگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے خردسالی میں والدین کا سایہ اٹھ گیا تھا اور آپ کے حقیقی چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ آپ بلوغ کے بعد بھی ابو طالب ہی کے ساتھ رہے اور تھوڑا بہت تجارتی مشغلہ بھی رکھتے تھے۔ ان ایام میں اہل حجاز کے لیے تجارت کی اور بھی منڈیاں تھیں، لیکن سرزمین شام کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں قحط پڑا۔ ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ عنقریب مکہ کا تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے اور حسب معمول بی بی خدیجہ کی طرف سے ایسے تاجر اس قافلہ کے جانے والے ہیں جو ان کے روپے سے تجارت کریں گے، اس لیے اگر تم بھی مزاربت کے طریقہ کار پر ان سے روپیہ لے کر شام جانے کا قصد کرو تو مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری صداقت اور پاکیزہ اخلاق کے پیش نظر تمہارے ساتھ ترجیح سلوک کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجب نہیں کہ وہ مجھے خود ہی بلا بھیجیں۔ ابو طالب نے کہا، احتمال ہے تم جانے میں دیر کر دو اور خدیجہ دوسرے تاجروں کو جانے کے لیے متعین کر دیں۔ یہ خبر حضرت خدیجہ تک پہنچ گئی۔ کو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 24-25 سال سے زیادہ نہ تھی، تاہم آپ کے اخلاق عرب کے گوشہ گوشہ میں پھیلے ہوئے تھے اور آپ صادق اور امین کے القابات سے یاد کیے جاتے تھے۔ جناب خدیجہ طاہرہ، جو پہلے ہی سے ایسے فرد مقدس کی تلاش میں تھیں، بڑے شوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پذیرائی کے لیے آمادہ ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرے روپے سے تجارت کرنے کے لیے سفر شام کا ارادہ کریں تو اپنا غلام میسرہ آپ کے ساتھ کر دوں گی اور نفع کا جتنا حصہ دوسروں کو دیتی ہوں اس سے 2 چند آپ کو دوں گی۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر قافلہ کے ساتھ عازم شام ہوئے۔ شام کے سرحدی شہر بصرہ میں، جسے آج کل حوران کہتے ہیں، پہنچے تو نستورہ نامی ایک عیسائی راہب کی خانقاہ پر منزل ہوئی۔ گو حضرت ہنوز منصب نبوت پر سرفراز نہ ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں قریباً 15 سال کا وقفہ تھا، تاہم راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آسمانی کتابوں کی بیان کردہ علامتوں سے اور آپ کی مہر نبوت کا مشاہدہ
کر کے پہچان لیا کہ آپ نبی آخر الزماں اور دنیا کے آخری نجات دہندہ ہیں۔ نستورہ نے کہا، خدا کرے میں آپ کی باسط تک زندہ رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کی منڈی میں اپنا مال فروخت کیا اور شام کا تجارتی مال خرید کر مراجعت کی۔ آپ نے اس خرید و فروخت میں خاطر خواہ نفع حاصل کیا، اور جب مکہ پہنچ کر حساب کیا تو جتنا نفع دوسرے تاجروں کو ہوا کرتا تھا اس سے دو چند نفع شمار میں آیا۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئیں اور حسب وعدہ دوسرے تاجروں کی نسبت نفع کا دگنا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ معزز سامعین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے کل انشاءاللہ۔